عمران خان کو رہائی ملے گی یا نہیں ملے گی، عمران خان جیل سے باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ تو بات کی باتیں ہیں۔ میں نے اپنے ہر ولاگ میں کہا کہ عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ جو کیس ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، وہ بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو جیل کے اندر جو ہے وہ جناب ڈالا گیا۔ لیکن جو ہمارے یوٹیوبر حضرات ہیں وہ اپنے ہر ولاگ میں ہر رات کو جو ہے وہ عمران خان کو رہا کر کے جناب سوتے ہیں، اگلے دن پھر وہ یہی ولاگ کرتے ہیں، گلا پھاڑ پھاڑ کر جو ہے جناب یہی ولاگ کرتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اندھوں کی طرح جناب، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں اندھوں کی طرح ان کے ولاگ جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے کئی ولاگ میں کہا کہ عمران خان کے اوپر جو 2 کیس ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور یہ بھی کہا میں نے آپ کو کہ جب تک عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات طے نہیں پاتے اس وقت تک عمران خان کی رہائی کی صورتحال جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، عمران خان کو جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو پچھلے دنوں 9-10 کیسوں میں عمران خان کو بری کیا گیا ہے وہ اتنے اہم کیس نہیں ہیں۔ 2 اہم کیس عمران خان پر اس وقت ہیں، ایک GHQ حملہ کیس اور جناب ایک جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس۔ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہو سکتا ہے کہ اس میں عمران خان کو بری کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے، لیکن ایک اہم کیس ابھی تک عمران خان کے گلے کے اوپر تلوار بن کر لٹک رہا ہے، اور وہ جو کیس ہے وہ بہت اہم ہے، وہ GHQ حملہ کیس ہے، جس میں عمران خان جو ہیں وہ جناب نامزد ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو ہیں اگر معاملہ طے نہیں پاتے، اگر مذاکرات نہیں ہوتے، تو وہ جو GHQ حملہ کیس ہے اس میں عمران خان کو 5 سے 10 سال جو ہے وہ قید ہو سکتی ہے، 5 سے 10 سال جو ہے وہ جیل کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ جب تک عمران خان کی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں مذاکرات نہیں ہوتے اس وقت تک عمران خان کو بھی جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا، جیل سے نہیں چھوڑا جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ 1.5-2 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک عمران خان جیل کے اندر ہی ہیں۔ میں نے آپ کو 5 سے 10 سال کہا ہے کہ 5 سے 10 سال اگر عمران خان کے کیسوں کا فیصلہ کورٹ کی طرف سے، عدالتوں کی طرف سے نہیں بھی آتا، پھر بھی عمران خان کو 5 سے 10 سال کے لیے جیل کے اندر ہی رکھا جائے گا۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ جناب اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیلاب آیا، سیلاب کی وجہ سے حکومت کو تھوڑا سی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن حکومت جو ہے اپنے معاملات جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو سی ایم KP کے ہیں ان کو توڑ کر اپنے ساتھ ملایا گیا، اور پھر جناب کس طرح حکومت میں رد و بدل کیے جا رہے ہیں، اور جو سیٹ اپ ہے وہ جناب 10 سال کے لیے جو سیٹ اپ ہے وہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ رانا ثناء اللہ کو جو ہے وہ سینٹر منتخب کر لیا گیا ہے، جو اپنی سیٹ بھی ہار چکے تھے۔ جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ نئے سینٹر کو منتخب کیا جائے تاکہ اپنے آپ کو جو ہے وہ جناب مضبوط کیا جائے، لیکن یہ جو مضبوطی ہیں مسلم لیگ نون کی یا دوسری سیاسی جماعتوں کی، اگر معاملات طے پا جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، تو یہ جو جتنے بھی اس وقت اتار چڑھاؤ ہیں، اور جناب اس کے علاوہ جتنی بھی یہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، یا جتنے بھی مسلم لیگ نون اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ جناب ریت کی دیوار ثابت ہوگی، یہ خود بخود اپنے آپ گر جائے گی اگر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ معاملات طے پا جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے وہ مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے، یہ ایک اندرونی کہانی ہے، پھر کسی ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ تو دوسری طرف جناب جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ جو حکومت ہے وہ جناب 10 سال کے لیے اپنا جو سیٹ اپ ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جا رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے جناب وہ 10 سال کے لیے ایک مضبوط سیٹ اپ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور تیسری طرف ایک بات جو کڑی حقیقت ہے وہ ماننا پڑے گی کہ عمران خان کو چاہے وہ جیل کے اندر ہے، پارٹی کو توڑ دیا گیا ہے، لیکن عمران خان کی مقبولیت 70 سے 80% وہی کی وہی ہے جس طرح عمران خان جس جگہ چھوڑ کے گئے ہیں، بالکل جیل کے اندر ہیں، 1.5-2 سال ان کو ہونے کو ہیں، وہ جیل کے اندر ہے، لیکن ان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ جناب ابھی تک نیچے نہیں آیا، وہ جناب بالکل ویسے کا ویسا ہے جیسا کہ پہلے تھا۔ لیکن یہ جو قوم ہے جس سے عمران خان جناب امید لگائے بیٹھے ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، عمران خان کو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ قوم باہر نہیں نکلے گی۔ عمران خان کسی غلط فہمی میں ہیں، وہ اس قوم سے جناب امید لگائے بیٹھے ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ہی آواز
بلند کرنے کو، سوشل میڈیا پر ہی آواز اٹھانے کو جناب انقلاب سمجھتی ہیں۔ اس لیے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گی اور ڈیل کر کر اپنے آپ کو آزاد کروانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت حکومت اپنے آپ کو مضبوط کر چکی ہے، اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو مضبوط کر چکی ہے۔ جس طرح ایران اسرائیل اور امریکہ کی جنگ تھی، اور اس کے بعد جناب پاکستان اور بھارت کی جنگ تھی، اور جس طرح عبرتناک شکست ہوئی بھارت کو، اس کے پیچھے جو بھی کہانی ہے، لوگ جو بھی کہانیاں بیان کر رہے ہیں یہ اور بات ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان نے کس طرح انڈیا کے اندر گھس کر جو ہے وہ جناب عبرتناک شکست دی، عبرت کا نشان بنایا انڈیا کو، بھارت کو، ہندوستان کو، جس کے بعد جو فیلڈ مارشل ہیں جو عاصم منیر ہیں، ان کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا، اور ان کو پاکستان کی طرف سے، پاکستان کی عوام کی طرف سے حمایت بھی حاصل ہوئی، اور جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس کا جو مورال ہے، اس کی جو مقبولیت ہے، وہ بھی تھوڑی سی بلند ہوئی۔ اب جو حالات ہیں، وہ اب جو ہواؤں کا رخ ہے وہ جناب حکومت کی طرف ہے۔ اس لیے جو عمران خان ہیں، ان کو جو اپنی گیم وہ چلا رہے ہیں جیل کے اندر بیٹھ کر، جو ان کی پالیسیاں، ان کو اپنی پالیسیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی چینج کرنا ہوگی، تاکہ ان کو رہائی مل سکے۔ جو مذاکرات ہیں وہی جناب جو واحد حل ہے، واحد راستہ۔ آپ نے دیکھا کہ کسی دور میں نواز شریف اور بے نظیر پاکستان تحریک پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی آپس میں کس طرح جو مخالفت بازی تھی، کس طرح ایک دوسرے کے دشمن تھے، اور پھر کس طرح میثاق جمہوریت ہوئی، اور کس طرح پھر وہ دوبارہ پاکستان کی سیاست میں انٹر ہوئے۔ اس طرح عمران خان کو بھی چاہیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اندر جو ہیں وہ جناب ٹھنڈک پیدا کریں، اور جناب جو اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ مذاکرات کریں، حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں، تاکہ جو پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے، پاکستان کے اندر جو سیلاب کی صورتحال آئی ہوئی ہے، لاکھوں جو افراد ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں، جو متاثر ہوئے ہیں، اور جو پاکستان کے اندر معاشی بحران ہے، سیاسی استحکام ہے، وہ بہتر ہو سکے۔